ٹو ڈفرنٹ ٹاپکس ٹو ڈفرنٹ ایریاز ہمارے پاس ڈسکشن ہے. سر خالد، یہ ایک جو لہر پروگرام آیا جو پنجاب گورنمنٹ کا، جی جی، یہ لہر پروگرام آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاجروں کے یا کسی کے فائدے میں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی اتنی ہرڈلس تھیں کہ آپ نے لوگوں کو، میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ مارکیٹ بن گئی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح کا. تو ہاؤ ڈو یو فیل، آپ چونکہ تاجروں کے بڑے نہیں، میں اس کی آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایسا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص اور بالعموم اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ کوئی بھی انفراسٹرکچر گورنمنٹ کے اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں بنتا. دیکھیں، آپ جب لہر کی اور لاہور کی ایک ریوائول کی بات کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، مگر آپ نے ان کے ساتھ جو چیزیں ایڈ اپ کر دی ہیں نا، وہ بڑی غلط کر دی ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر آپ ریوائول کی بات کرتے ہیں تو جو ہیریٹیج کی ریوائول ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کو خوبصورت کیا جائے. ہم ان پہ کام نہیں کر رہے. مطلب یہ ایک ایسی ریوائول ہے جس کو ہم نئے سرے سے بنا رہے ہیں. یہ ریوائول تو نہیں ہے، ہیریٹیج تو نہیں ہے. آپ اس میں کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کو تاجروں کی کیا آبزرویشن ہے، ریزرویشن ہے؟ دیکھیں، جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قیمت کے اوپر ہم یہ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں. آپ اس وقت ایک طرف تو گورنمنٹ کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، عوام کے اندر بہتری لے کر آنی ہے، غربت کو کم کرنا ہے، اور دوسری طرف آپ نے پوری اندرون شہر کے اندر جتنی بھی بزنس کمیونٹی اور بزنس ہب ہے اس کی کاسٹ کے اوپر، اس کی قیمت کے اوپر آپ یہ پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. سر خالد، ایک اور چیز بھی ہے، میں نے دنیا میں دیکھی ہے کہ جب مارکیٹیں بہت کنجسٹڈ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے انہیں شہر سے تھوڑا دور موو کرنے میں. تو یہ بھی تو ایک ہے، دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے. تو وائی ناٹ، اگر شاہ عالم اتنی بڑی مارکیٹ ہے تو وائی ناٹ اس طرح کو کوئی انیشیٹو؟ عامر، اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا، مگر کب ہوگا؟ جب آپ پورے کے پورے سیکٹر کو موو کریں گے. اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ لہر اور ریوائول کی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر تقریباً جتنا بھی سرکولر روڈ کے اوپر بیٹھے جتنے لوگ ہیں ان کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. انہیں بٹھایا کس نے تھا خالد صاحب؟ کویسچن یہ ہے. گورنمنٹ نے. اچھا، یعنی کہ یہ گورنمنٹ کے باقاعدہ کرایہ دار ہیں. اچھا، اور کرایہ ویسے دیتے کتنے ہیں پورا؟ میں کیا کہ وہی پرچی سسٹم ہی ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، پرچی سسٹم نہیں ہے. باقاعدہ جو قانون کرایہ داری ہے اس کے مطابق ہر سال 10% کرایہ بڑھا کر یہ لوگ دیتے ہیں. اچھا، اور اس کے حساب سے گورنمنٹ یہاں سے اربوں روپے کرائے کی مد میں اکٹھا کرتی ہے. یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کی طرف. دوسرا، یہاں پہ جتنا کاروبار ہوتا ہے اور اس کاروبار کے ذریعے سے گورنمنٹ کو جو ٹیکس آتا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہے، بہت کچھ ہے، اور گورنمنٹ خود کہتی ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریوائول کس قیمت پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاجروں کا معاشی قتل کر کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس صورت میں جسٹیفائی؟ لیکن خالد صاحب، میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اور بھی میں معذرت کے ساتھ، میرا بھی کسی مارکیٹ سے تعلق ہے اور وہ بھی بڑی کنجسٹڈ مارکیٹ ہے، آلسو ٹریڈر. تو وہاں پہ جب جا کے ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں کو اجازت دیں تو یہ شاید آپ کا سڑک پہ چلنا بھی بند کر دیں یا سڑک کے درمیان میں بھی ٹھیلے لگا کے بیٹھ جائیں. اور دیکھیں، میں آج بھی آپ کو ایک بات پہ یہاں پہ چیلنج کرتا ہوں. گورنمنٹ جب بھی شالمی کے اندر آئی ہے تو بزنس کمیونٹی نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ہم نے کبھی انکروچمنٹ کو، ہم نے کبھی جو ہے اپنی دکانوں سے باہر کاروبار کرنے کو کبھی انکریج نہیں کیا. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں برآمدوں میں، یہ کون لوگ ہیں پھر خالد صاحب؟ یہ بھی تو ایک ریئلٹی ہے نا. دیکھیں، یہ سوال آپ گورنمنٹ سے کریں کہ وہ لوگ پھر بیٹھتے کیسے ہیں، ان کو بٹھاتا کون ہے. اچھا، یہ آپ ہمیں بتائیں کہ انہیں بٹھاتا ہے کون؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بیٹھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو دیکھا بھی، آپ بھی اسی لاہور کے پرانے رہائشی ہیں، آپ نے بھی ایسی چیزیں دیکھی ہیں.
تو میں نے جو آبزرو کیا ہے میں وہ آپ سے سر کنفرٹ کر رہا ہوں. بات نہیں پتہ ہے بالکل کیا آپ بات درست کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم اپنے اینڈ پہ جس طرح سے آپ نے اپنی مارکیٹ کی بات کی اور وہاں پہ انکروچرز ہیں، تو انکروچر کی میرے خیال آپ خود بھی اور ہم لوگ بھی کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا کہ انکروچمنٹ Yes, this is my point. ہونی چاہیے. Encroachers کی حمایت نہیں ہونی اب اس سلسلے سے اگر تھوڑا سا آگے چلے نا، تو مجھے اور آپ کو سب کو اس ریئلٹی کا پتہ ہے کہ انکروچر انکروچ نہیں کرتا، ڈپارٹمنٹ ساتھ ملتا ہے تو انکروچمنٹ ہوتی ہے. اور جہاں تک ملک صاحب نے پہلے پیرا فورس کی بات کی، پیرا فورس ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے بنا دی، قانون وہیں پہ ہے، امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے ایک اتھارٹی بنا دی، ریگولیٹری اتھارٹی بنائی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے امپلیمنٹرز تھے وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں رہے، تو انہوں نے ایک نئی امپلیمنٹیشن اتھارٹی بنا دی. میں سمجھتا ہوں بجائے یہ عوام پہ بوجھ ڈالنے کے، یہ جو امپلیمنٹیشن کی اتھارٹی تھی اس کو سرکاری اداروں کے اندر بھیجنا چاہیے تھا، اور سرکاری اداروں کے اندر چیک کرتے کہ آیا جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ریگولیٹری اتھارٹی یا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو بھی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے بھی تو کوئی ہونی چاہیے. میں اگر ایل ڈی کے آفس میں گیا ہوں تو وہاں پہ بھی کوئی گورنمنٹ کا اس طرح کا ادارہ پھیر رہا ہونا چاہیے جو مجھے آ کے پوچھے کہ بھائی جان آپ 5 دن سے چکر لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر میں بتاؤں کہ یہ فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا. بجائے ہم پہ یہ سختی کرنے کے، کیوں نہیں یہ اس پہ سختی کرتے یہ 2 دن پہلے کا میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے اندر پیرا فورس نے ناجائز طور پہ لوگوں کو اٹھایا، جس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف یہ پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور اسے بھی اٹھا کے لے گئے. اور بعد میں وہ بندہ 20,000 روپے وہاں پہ ان کو دے کر پھر واپس آیا کہ جی یہ پینلٹی آپ نے بھرنی ہے، اور وہ پینلٹی کے اگینسٹ ان کو رسیٹ بھی کوئی نہیں دے رہے. صاحب نے یہ بات بالکل درست کی کہ یہ اپنی روب دبدبہ بٹھانے کے لیے بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی ان سے آگے سے سوال نہ کرے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یہ کا فیوچر میں کیا پرابلم آئے گا؟ فیوچر میں یہ پرابلم آئے گا 2 سال میں، 4 سال میں، 10 سال میں یہ اتھارٹی اتنی سخت ہو جائے گی کہ یہ جائے گی. اینڈ سوری ٹو یوز دس ورڈ، انہوں نے جا کے تاجروں سے اور دکانداروں سے بھتہ لیا کرنا ہے. کچھ آپ بے ایمانی وہ کر رہے ہیں، انکروچمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے بھتہ لینا ہے کیونکہ ان کے اپنے گزارے، ان کے اپنے سلسلے اس سے چلنا شروع ہو جانے ہیں. جب اتنی زیادہ کسی کو اتھارٹی دے دیں گے اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے. دیکھیں میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، آپ نے کس قانون کے تحت ایک دکاندار سے 20,000 روپے لیے اور اس کو ایک رسید بھی نہیں دی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آپ نے پیسے لے لیے ہیں، آپ نے پیسے لیے ہیں تو مجھے اس کی رسید دے دیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کو رسید چاہیے تو پھر آپ کو 50,000 روپے جرمانہ کریں گے. یہ حیران کن بات ہے. اب مجھے یہ بتائیے، نہیں مجھے یہ بتائیے کہ اب وہ بندہ کہتا ہے یار میری جان چھوڑو، مجھے جانے دو. اچھا وہ وہاں پہ پیسے دے آتا ہے اور بعد میں آگے. اب مجھے یہ بتائیے گورنمنٹ کے اداروں میں یہ کون سے پیرامیٹرز ہیں؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپنے اگر وہ واقعی گورنمنٹ کو جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو رسید تو ملنی چاہیے نا کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا، اس کے بدلے آپ کو 20,000 روپے دینے پڑے. تو باقی اس پہ میں سوالیہ نشان چھوڑتا ہوں، ادارے اس کا فیصلہ کریں. نہیں سوالیہ نشان نہیں، آپ نے تو اچھا خاصا ایک پورا انڈر دیکھیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، ایک بڑا پارٹ پلے کیا. میرا خیال ہے کہ مدثر صاحب کا بھی چونکہ پرانے لاہوری ہیں اور لاہور سے خاص محبت ہے. دیکھیں وہ کہ اندر ہے وہ ساڑی جمپ والی لاہور دی ہے. سر مدثر صاحب، ہمارا ایک ادارہ ہے ٹیڈاپ، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان. بڑے عرصے سے ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے. بڑا کہتے ہیں جی ہم کام کریں، ہم ایگزیبیشنز کروا رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں جی ہم سنگل کنٹری ایگزیبیشن بھی کرواتے ہیں، ہم ملٹیپل ایگزیبیشنز بھی کرواتے ہیں. لیکن ٹیڈاپ کا جو ڈومین ہے، یا آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹیڈاپ شوڈ سپورٹ یو؟ جی عامر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹی ڈیپ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، چند سال پہلے دیٹ واز ایکسپورٹ پروموشن بیورو. اور ایکسپورٹ پروموشن بیورو میں جو ہم لوگ ایکسپورٹر تھے اپنا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا شیئر دیتے تھے اور ایک بڑی میجر اماؤنٹ ہوتی تھی، اور اسی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کرتے تھے. وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ گرو کرتے کرتے ان کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ آ گئی، اتنا سارا کچھ آ گیا کہ انہوں نے بجائے اس کو ایکسپورٹ پہ یوز کرنے کے گورنمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں منگوا کے اس کو کسی اور سلسلے پہ یوز کر دیا، کسی اور ڈیولپمنٹ فنڈ. ویسے ہوتا کتنا تھا فنڈ، کتنے پرسنٹ تھا؟ یہ کوئی 0.25% کے قریب، 0.25% آف یور ایکسپورٹ ریمیٹنس. تو اس کے ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اس پہ بہت سارے. اور جو ہم اکثر سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انہوں نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کی، ایکچولی وہ بھی ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہی جو ہمارا پیسہ ہے وہاں پہ اکٹھا ہوتا تھا. یہ اکثر کہا جاتا ہے وہ جو ایئرپورٹ بنا دیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. از اٹ آل ریلیٹڈ ٹو پبلک اینڈ پرائیویٹ؟ جو ایئرپورٹ ہے جی وہ تو ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ڈائریکٹرس ہیں، وہ سارا کچھ. لیکن شہر میں جتنی ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، وہ جو ایکسپورٹ کا فنڈ اکٹھا ہوتا تھا، جتنا فنڈ وہ اکٹھا کر لیتے تھے سیالکوٹ سے جتنا ہوتا تھا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. سو گورنمنٹ اس کا میچنگ گرانٹ دیتی تھی، اور وہ دونوں اماؤنٹس کو ناٹ ایون میچنگ گرانٹ،
جتنا اکٹھا ہوتا تھا اس سے 3 گنا زیادہ، لائک 25% یہ ہوتا تھا، 75% گورنمنٹ اس میں ایڈ کرتی تھی اور وہ پیسہ شہر پہ لگتا تھا. لیکن یہاں پہ کیا سلسلہ بنا کہ جو ایکسپورٹ کا یہ فنڈ اکٹھا ہوتا تھا یہ ایکسپورٹ کے لیے بھی یوز نہیں ہونا شروع ہوا. پھر انہوں نے سوچا کہ فنڈ زیادہ ہو گئے تو اس کو اتھارٹی بنا دیا گیا، اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ فار دا ایکسپورٹ، دیٹ از ناؤ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی وچ از آلسو فار امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ. سو ہمیں ایک پیورلی ایسا چاہیے، اور میں نہیں کہتا کہ اس میں بیوروکریسی نہ ہو، لیکن اگر بیوروکریسی ہو تو ساتھ بزنس کمیونٹی بھی ہو، اور ہم بیٹھ کے یہ پالیسیز بنائیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے کہاں کہاں یہ فنڈز یوز کرنے ہیں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. سر مدثر، میں اس میں اگر ایک اور ذکر کروں گا کہ ریسنٹلی جو پاکستان سنگل ونڈو ہے، اب یہ سنگل ونڈو اور ٹیڈاپ ان کے کچھ کانفلکٹ نہیں آ رہا ان کی پاورز میں؟ بالکل اسی قسم کا سلسلہ ہے جی. اور میں یہ جو آپ سے پہلے بھی بات کی، اس میں ایکچولی جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ بورڈ ہوتا ہے جو منسٹری آف کامرس کے انڈر آتا ہے، میں اس میں بھی کافی دفعہ ایز اے ممبر سرو کر چکا ہوں. مختلف قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں، بلکہ بہت پہلے 2004 میں جس وقت یہ لاہور ایکسپو سینٹر کا پروجیکٹ ہو رہا تھا، یہ بھی منسٹری آف کامرس نے کیا تھا، یہ بھی وہیں سے ساری اس کی اپروولز اور سارے فنڈز وہیں سے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے جہاں پہ بیوروکریسی کو اتنی پاور دی جاتی ہے یا منسٹرز کو اتنی پاور دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزنس کمیونٹی کو انوالو کر کے جو فیوچر کے پلان بنانے ہیں، جو ہم نے کیلنڈر بنانا ہے پورے سال کا کہ ہم نے کون کون سے ایگزیبیشنز کرنے ہیں اور کیا کیا کرنا ہے، وہ ان سے کروانا چاہیے. اور جو ایک ہی چیز پہ 2 مختلف قسم کی اتھارٹیز ہوتی ہیں، خدا را اس سے ہماری جان چھڑوا دیں. ٹیکس ڈبل ٹرپل لگتا ہے، ڈپارٹمنٹ بھی ڈبل ٹرپل ہمارے ساتھ آ کے نیگوشیٹ کرتے ہیں. اس کو جتنا جب تک ایز آؤٹ نہیں کیا جائے گا، میرے خیال ہم گرو نہیں کر سکیں گے اس میں. جی بالکل، جیسے مدثر صاحب نے کہا کہ ادارے بنانے کی بجائے جو ادارے موجود ہیں انہی کو ہی ایکٹیو کر لیا جائے اور انہی کو ہی آگے لے کے چلا جائے، تو دیر کین بی ملٹیپل ریزلٹس ان فیور آف پاکستانز اکانومی. اور مجھے آج مدثر صاحب کی بات سن کے، میں تو ایک بڑے عرصے سے سمجھتا تھا کہ پاکستان از ون آف دا میجر ایکسپورٹر فار لیدر پروڈکٹس، لیکن آج تھوڑی سی مایوسی یہ ہوئی کہ ہم اس والیوم کو سکویز کر گئے ہیں انکریز کرنے کی بجائے. اور اگر یہ بھی چیز گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی تو پھر ہماری سجیشنز یا وہ بابو جو ہمارے پاس آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، دیٹ از نو ریزلٹ، اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا. سر خالد، موضوع ہے بڑا ایک بسنت کا، کیونکہ لاہور ایک فیسٹیولز کا، ایک میلو ٹھیلو کا شہر رہا ہے ساری زندگی. تو یہ بسنت کا جو ایونٹ ہے، اور خاص طور پہ آپ کی مارکیٹس تو بالکل اندرون شہر کی ہے. سر ہمارے مدثر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے چمڑا منڈی بھی ایک اندرون شہر کی بالکل مارکیٹ آ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از اٹ اے گڈ ایونٹ؟ اس کا کوئی سوشل امپیکٹ کیا آئیں گے، اکنامیکل امپیکٹ کیا آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے گورنمنٹ تو اس کے اوپر بہت اچھا سٹینس لے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے. صورتحال یہ ہے کہ کل جن چیزوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے بند کیا گیا، آج ان کے لیے قانون کو کھول دیا گیا. مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بسنت ایک اچھا فیسٹیول ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. خالد صاحب، ہماری ایک نسل جوان ہو گئی ہے جس نے بسنت نہیں دیکھی. نہیں، ایک منٹ ہے، وہ دیکھیں اسی بات کی طرف آتے ہیں. آپ نے ایک چیز بند کی تھی اور اس کی وجہ بھی صرف ایک تھی، انسانی جانوں کا ضیاع. جب تک یہ نہیں ہوتا تھا یہ بہت اچھا فیسٹیول تھا. اس کے ساتھ سب لوگ ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، ہم نے اس بچپن میں بڑے اور اکنامیکل ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی، ایک سوشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. مگر اب جیسے یہ کیمیکل والی ڈور اور باقی ساری چیزیں، اچھا گورنمنٹ اس کو کیسے انشور کر رہی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے اس وقت. میرا خیال ہے جو چیز بند تھی اسے بند ہی رہنا چاہیے تھا. یہ فیسٹیول دکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ لاہور کو ایک خوبصورت دکھا رہے ہیں، مگر جو لاہور کی تاجر برادری ہے اور باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ کا جو ایک ناروا رویہ ہے. دیکھیں خالد صاحب، اب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا بارڈر سٹی ساتھ جو دوسرا ملک ہے وہ یہ فیسٹیول کر رہا ہے. دبئی میں کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے، کینیڈا میں کائٹ فیسٹیول ہوتا ہے. بھئی انڈر واٹ کسی نہ کسی ریگولیشن کوئی تو ایسا سسٹم ہے کہ یہ کائٹ فیسٹیول ہو رہا ہے، تو وائی ناٹ وہ رولز، وہ لاز، وہ سب کچھ ہم یہاں پہ بھی دیکھیں. امپلیمنٹ اگر کر دیں. 25 سالوں سے یہ بند تھا تو کیوں بند تھا؟ آپ نے دیکھیں 25 سال پہلے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب بھی ریگولیشن کرنی چاہیے تھی. اور یہ ساری چیزیں کہ باہر سے نہیں آتی، یہ دکانوں سے لوگ جا کے ہمیں اس فیسٹیول کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اس میں نقصان ہو رہے تھے ہمیں ان نقصانوں کو روکنا چاہیے تھا، ان کو کور کرنا چاہیے تھا. آج فرض کریں آپ نے روکا، آپ نے کہا کیا گورنمنٹ اس بات کی انشور کر سکتی ہے ہمیں کہ کوئی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوگا؟
देखिए गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ पे भी इंश्योर नहीं कर ऐसा ही सकती, लेकिन मैं ओवरऑल ये एक बात समझता हूँ हाँ, कि अगर आप लाहौर बसंत की में बात अगर- करते हैं, बसंत जो है ये क्या कहते हैं उसे, बसंत पाला, और ये जैसे ही मौसम की तब्दीली होती है तो ये सारे कई सदियों से अच्छा मुदस्सिर साहब, इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ें चलती रही हैं। ये सब कुछ ना मैं वहाँ पे भी देखता रहा हूँ। चाइना में भी जब बसंत शुरू होती है, उनका जब नया साल शुरू होता है तो उसे कहते हैं शिनिंग ख्वाला, यानी कि बसंत आ गई है। हम लोग हमारे दिल जो है ना वो हार्ट, वो फ्लावर हो गए हैं कि ये बसंत आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने वहाँ पे भी देखा है, लेकिन यहाँ पे उसे ज़रा काइट फ्लाइंग और इस मोड में ले आया कि चले जी ठीक है, एक खुशियों का मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि बसंत का जो फेस्टिवल है एक बहुत अच्छा फेस्टिवल था, इसको बंद नहीं होना चाहिए था शुरू से लेके आज तक, क्योंकि ये जो है आपने जो 20-25 साल से किया, यहाँ पे तो 500-700 साल से ये सारी चीज़ें चल रही थी। मगर जो पैरामीटर्स हैं उनको ठीक कीजिए ताकि ये चीज़ें आने वाले लाहौरियों के लिए जो है ना एक, जैसे आप कह सकते हैं, महसूस करने का एक मौका हो। सर मुदस्सिर, बीइंग अ लाहौरी, खालिद साहब की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जो बसंत का आप जिक्र कर रहे थे, फेस्टिविटी तो किसी भी माशरे में बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है कि इंडिविजुअल को देखें तो वो भी दिमागी तौर पे और सारी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर अपने आप को फ्रेश फील करता है, एक अच्छा फीलिंग आती है उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इंसानी जानों की कॉस्ट पे इस इवेंट को सेलिब्रेट करें। मलिक साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। अगर इस पे दो चीज़ें हैं, एक इस पे सख्ती इस तरह से की जाए कि आया वो डोर किस तरह से कहाँ से आएगी और कौन इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ बीइंग ये फेस्टिविटी इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने इंडिविजुअल का आपको बताया, इसके साथ अगर इकॉनमी को देखा जाए तो इकॉनमी में मिलियंस में नहीं, एक आध दिन में लाइक 24 घंटे या 48 घंटे का अगर ये इवेंट होता है तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ इस पे खर्च होने हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं। अच्छा, इसमें सिलसिला कार क्या है? सिर्फ एक बसंत नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए अपने जो हमारे जो लोग हैं इनको ज़हनी इस कश्मकश से निकालने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल क्रिएट करने चाहिए। जैसा कि लाहौर में जश्न बहारां होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे, किसी ज़माने में आपने उसका जिक्र किया बसंत का, हमने अपने बचपन में हॉर्स एंड कैटल शो का एक बहुत बड़ा इवेंट देखा करते थे लाहौर में। इस तरह के इवेंट्स क्रिएट करने चाहिए, इकॉनमी के लिए भी बेहतर है, इंडिविजुअल के लिए भी बेहतर है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर गवर्नमेंट कर रही है और सख्ती कर रही है तो इस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसानी जान, एक जान के भी ज़िया पे हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। फेस्टिवल को बिल्कुल इसमें मेरी एक प्रपोजल है कि एक सर्टेन टाइम के लिए, वैसे तो गवर्नमेंट शायद इसको 3 दिन के लिए फेस्टिवल को कर रही है, 24 घंटे हो, 48 घंटे हो, 72 घंटे हो, 3 दिन के बाद ये इवेंट सख्ती से इसी तरह रुक जाना चाहिए जिस तरह आज आपको कोई बसंत गुड्डी उड़ाता नज़र नहीं आता। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर किसी बेचारे बाइक वाले ने ट्रैवल करना है तो उसको भी इस बात का पता होगा कि ये 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में मैंने इंतहाई एहतियात करनी है, मैं ज़रूरी काम के लिए बाहर जाऊँ, या अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे वो रोड का इस्तेमाल करना है, या मैंने बाहर नहीं जाना, वो अपना कर लेगा। जब 4th डे वो रोड पे आए तो वो दिमागी तौर पे फ्री हो कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ इसको इस ब्रैकेट में ला के इंतहाई सख्ती से, जो इसका टाइम है, जिस दिन ये टाइम ख़त्म हो उसके बाद से कोई आसमान में पतंग ना नज़र आए, कोई डोर ना नज़र आए, उसके बाद कुछ ना हो। बिकॉज अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको ये फील आए कि नाउ वी आर सेफ। मुदस्सिर, यहाँ पे ना एक चीज़ आप और ऐड कर लें। मुझे ये बताइए, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जब बसंत होगी बच्चों के पास ये सारी चीज़ें होंगी, मुझे ये बताएं आप अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे? मुमकिन नहीं है ये चीज़ें, और होगा क्या? अच्छा, ये 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद पता क्या होगा? 3 दिन के बाद ये होगा, फिर बाकायदा तौर पे पुलिस के लोग निकला करेंगे, जहाँ पे पतंग उड़ती नजर आएगी वो छोटे छोटे बच्चे पकड़ के ले जाएंगे, और उनके माँ बाप बेचारे वो कहेंगे जी तुसी बसंत खोल के सानू की मुसीबत पा देते। ये बात मलिक साहब, ये देखें, ये फैक्ट है। मैं आपकी बात को अब ये सारी चीजें एट अ ग्लांस खत्म नहीं कर सकते, देयर इज अ सिस्टम। मतलब उसको आप देखें, चीजों को तरीके से लेके चलें। आप 3 दिन का एक शो है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर 3 दिन के बाद उसके जो साइड इफेक्ट आने, बच्चे छतों पे चढ़ेंगे, बच्चे गुड़ियां उड़ाएंगे। तो एक वी कैन होप दैट दिस फेस्टिवल कैन बी सक्सेसफुल। आई मीन अभी तो हमारी प्रिजम्पशंस है, मे बी। मैं दुआगो हूँ जी, और मैं सिर्फ एक बात पे फिक्रमंद हूँ जो मैंने आपके सामने रखा है कि उसकी जो कीमत है इंसानी जान नहीं होनी चाहिए। अगर ये उसकी इंसानी जान के लिए बंद किया गया था, फिर जैसा भी है वो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये मेरा मौक़िफ़ है जी। मैं खुद बड़ा शौकीन रहा हूँ जी, मैं खुद बड़ी पतंगबाजी करता रहा हूँ, सब कुछ करते रहे, मगर आज चीजें जो हम सेफ क्यों थे वैसे? ये उसकी एक वजह थी कि वो जो धागा होता था ना वो बड़ा कमजोर होता था।
अच्छा, भाई गवर्नमेंट ने कुछ ये भी सुना है कि गवर्नमेंट सेट अप सम मेरिट्स कि इससे ज़्यादा का धागा नहीं होगा, कुछ इस तरह नहीं होगा, स्टैम्प्ड होगा, तो इज़ दैट एप्लीकेबल, ये हो जाएगा ऐसा? देखें, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे बॉर्डर्स होते हैं। आप देखें आज जो धागे इस्तेमाल हो रहे हैं, इन धागों से ना आप वो क्या कहते हैं, वजनी से वजनी चीज़ भी नीचे उतार लें। अगर इस तरह के धागे इस्तेमाल होंगे और जब एक बंदा बड़ी स्पीड के साथ आ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, पहले जो होता था, पहले मोटरसाइकिलें भी थीं, पहले गुड्डी डोर भी चलती थी, मगर वो जो धागा इस्तेमाल होता था वो इतना कमज़ोर होता था कि वो इतना काम नहीं करता था इफ़ेक्टिव। अभी देखें, किसी की इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ लेके आए, किसी की शारक कट जाती है। तो ये चीज़ें एक तरफ से तो आप 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहे हैं या 40-50 की स्पीड पे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी स्पीड के साथ डोर चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान का बायस बनती हैं। अच्छा है बसंत का फेस्टिवल। और एक चीज़ और, उसमें भी मैं आप दोनों से राय लेना चाहूँगा कि जब बसंत बंद हुई थी तो एक बहुत बुराई थी, मैं उस बुराई को ज़्यादा बड़ी बुराई समझता था, वो था हवाई फायरिंग। जी, ये इन चीज़ों के हक में नहीं है। ऐसा एलिमेंट था कि जिसकी वजह से मैं कहता था कि यार बसंत नहीं होनी चाहिए। आज भी मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि किसी सूरत में बिल्कुल पाबंदी करनी चाहिए, हमें भी ऐसा पाकिस्तानी इसकी पाबंदी करनी चाहिए। हवाई फायरिंग ये उससे भी ज़्यादा एक देखिए, ये जो बसंत का फेस्टिवल था ना, इसमें होता क्या था, लोग छतों पर आते थे, घरों के अंदर हलवे बनते थे, गजरेले बनते थे, लोग छतों पर बैठ के ठंडी हवा को एंजॉय करते थे और उस हवा के साथ पतंगे उड़ाते थे। ये जो डिफरेंट एलिमेंट हैं जैसे आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, इन चीज़ों के हक में हम कभी नहीं रहे। ये चीज़ें जो हैं ये रॉन्ग एलिमेंट हैं जो इसके अंदर शामिल हो गए। मुदस्सिर साहब, कंक्लूडिंग आर्गुमेंट फ्रॉम योर साइड। दो चीज़ें जी, हमारे जो दो टॉपिक डिस्कस हो रहे थे, इसमें जो लोकल ये बसंत के हवाले से है, मैं समझता हूँ इसको मनाना चाहिए, लेकिन वही वाली बात कि इंसानी जान के ज़िया पर इसकी कीमत ना हो। अगर एक भी जान ज़ाया होनी है तो शायद ये नहीं होना चाहिए। और बाकी जहाँ तक दो बातें और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, इदारों से करवाना चाहिए, और जो भी पॉलिसी बनाएं आइंदा या जो पुरानी पॉलिसी है उसमें स्टेक होल्डर्स को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का ही उसमें नफ़ा नुकसान है। जब तक उनसे फ़ीडबैक नहीं ली जाएगी तो मेरा ख्याल है ये पॉलिसी भी बेहतर नहीं बन सकेंगी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स भी बेहतर नहीं आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर मसूद साहब, उन्होंने कंक्लूड बड़ा अच्छा किया इंक्लूडिंग विद द बसंत, लेकिन जो उन्होंने बात की अपनी एसोसिएशन के हवाले से, अपनी लेदर गारमेंट्स के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, वो बड़ी गहरी बात है। बोर्ड बनाएं, मीटिंग बनाएं, अपने सेक्रेटरीज बैठाएं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसमें इंगेज हो, लेकिन उसमें वो स्टेक होल्डर भी हों जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, एसोसिएशन लेवल पे, उन्हें भी उसमें नुमाइंदगी दी जाए और उन्हीं की प्रपोजल को आगे लेके चला जाए कि इनकी प्रपोजल से हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। मैं ख़ास तौर पे एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जापान की। जापान में जब भी कोई बजट बनता है, कोई भी ट्रेड एसोसिएशन की प्रपोजल्स को हमेशा स्टेप अहेड रखा जाता है कि उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, और ट्रेड एसोसिएशन हमेशा टारगेट सेट करके देती है कि अगर आप ये पॉलिसी बनाएंगे तो हम आपकी अपनी एक्सपोर्ट्स को इतने % बढ़ा के दिखा सकते हैं। विद द सेम मलिक खालिद साहब ने भी हमें पैरा फोर्स के बारे में, लहर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जिस तरह इन्होंने बताया, मुझे इन दोनों का बहुत शुक्रिया, मेहमानों का। आई रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम के साथ, डिप्लोमेटिक इकोनॉमी विद आमिर अली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।